زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی۔ زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے۔ سچی توبہ کرنے والے کا ایک آنسو دوزخ کی آگ بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ حبس فرشتوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ جس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آ گیا اس دن تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا اور نہ ہی کوئی فرقہ۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو دنیا تمہیں تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ آزمائش اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی ہی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ کھجور کی گٹھلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر اکڑ کیسی؟ تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کرے گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رب سے جب بھی مانگو رب کو ہی مانگو، رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ کے فیصلوں پر اگر دیر ہے تو یقین اسی میں خیر ہوگی۔ جو اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں انہیں مانگنے کے بعد رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ روز سنتا ہے تمہیں قریب سے، پھر کیوں گھبرا رہے ہو نصیب سے؟ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ اور جو لوگ محنت اپنے اللہ سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ قدرت نے کس کس کو کب نروانا ہے اس بات کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی 3 نشانیاں بڑھا دیتا ہے۔ صبر کی آزمائش، اللہ پسندیدہ بندے کو مشکلات و آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ یہ آزمائش اس کے ایمان کو مزید مضبوط اور دل کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ گناہوں کا کفارہ، اللہ مشکلات کے ذریعے بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کی روح کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ پریشانیاں در حقیقت اللہ کی محبت اور بخشش کی علامت ہوتی ہے۔ نمبر 3، اللہ پر مکمل بھروسے کی آزمائش۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ ہر حال میں اس پر بھروسہ کرے۔ مشکلات اس تعلق کو مزید گہرا کر دیتی ہے اور بندے کو اپنے رب کے قریب لے آتی ہے۔ 3 نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نمبر 1، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا۔ نمبر 2، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا۔ اور نمبر 3، کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ اور جب اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو تمہارے ایسے خوشیوں میں بدلتے نظر آئیں گے کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، یہ چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہ کی طرف بلاتے ہیں۔
محبت جب اللہ سے ہو جاتی ہے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔